اللہ کے نزدیک جو دین ہے نا، دین وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بچوں کو آیت یاد ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک پسندیدہ دین بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے ان الدین یا بسم اللہ شرح صاحب، ان الدین عند اللہ، عند اللہ کا معنی ہے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے۔ دین ایک ہے جس کا نام اسلام ہے۔ مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ آباد و شاد رہے، آباد و شاد رہے، آباد و شاد رہے، پڑھا لکھا ماحول مجھے مل گیا ہے ماشاءاللہ۔ مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ، دین کا معنی ہے منزل، جسے پانا ہے، جسے حاصل کرنا ہے، راستہ جس پہ چل کے جانا ہے۔ اسی جملے پر بولنا پوری زندگی داد نہ دینا، 10 دن پنڈ مکو آپ کی نوکری کرنی ہے وہاں بھی نہ دینا، یہ جملے کے لیے میں حسرت لے کے پھر رہا ہوں، کوئی سمجھتا۔ منزل ایک ہے، راستے بہت ہیں۔ 1 2 3 4 دوست سمجھ فرما چکے ہیں۔ آپ کے کیا کہنا ہے؟ سید سے بسم اللہ بسم اللہ، مولا یہ آباد و شاد رکھے۔ ایک ہے دین، تو ایک ہے، کعبہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، وہی دین ہے۔ باقی یہ مولویوں کے چکر ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ دین سمجھانے کے لیے آل محمد نے بڑے خوبصورت کلیے رکھی ہیں۔ مذہب آپ کی کیا بات ہے؟ مذہب کا معنی ہے راستہ جس پہ چل کے جانا ہے، منزل ایک ہے، راستے بہت ہیں۔ ہر راستے کا پیشوا بلا رہا ہے۔ بچوں ذرا مسکراتے رہنا، بات اتنی داد کافی ہوگی میرے لیے۔ ہر راستے کا پیشوا بلا رہا ہے، مسجد سے، امام بارگاہ سے، کلیسا سے، بت کدے سے، گرجا سے، کہ میرے راستے پہ چلو، میں تمہیں منزل تک لے جاؤں گا۔ یعنی ہر راستے کے پیشوا کی سید یہ خواہش ہے کہ میرے پاس رش زیادہ ہو، چلنے والے زیادہ ہوں، میری بات سننے والے زیادہ ہوں، میری اقتداء کرنے والے زیادہ ہوں۔ اللہ کی بھری کائنات میں واحد مذہب جعفریہ، اثنا عشریہ، پاک جعفریہ میرا مذہب ہے، جو کسی زمانے میں بھی رش کا قائل نہیں، معیار کا قائل ہے۔ آباد و شاد رہو، یہ ہاتھ محتاج نہ کرے۔ حسین علیہ السلام کی پاک اماں، ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو جو بچے آپ کو بابا ہے۔ مذہب جعفریہ کثرت کا قائل نہیں، معیار کا قائل ہے۔ یوں کرو یار، یہ بھی داد ہے، حصہ ہے داد کا، یوں کرتے رہا کرو، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہمیشہ کثرت کا قائل نہیں۔ ویسے غدیر میں یوں والے اچھے نہیں لگے رسول کو، غدیر والے مسکرانے والے اچھے لگے ہیں اللہ اور اس کے حبیب کو۔ باقی آپ کرتے ہیں، آپ علی والے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو فرشتہ کچھ نہیں آکھنا، میں کون ہونا؟ ہاں سرکار، بڑا پروٹوکول ہے علی والے کا۔ اللہ کی قسم یا علم کی قسم میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا۔ قیامت کے دن بڑے بڑے بڑے، نام نہیں گنوا سکتا پھر چرچر ہو جائے گی، بڑے 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 لوگ قبروں سے اٹھ کے اللہ کی عدالت میں پیدل چل کے جائیں گے، علی والے سوار ہو کے جائیں گے۔ ادھر والے بھی ہاتھ اٹھاتے ہو، ذرا زحمت کریں بچوں، ہے ادھر ہی۔ فرشتے ہر علی والے کی قبر پر سواری لے کے آئیں گے اور اسے کہیں گے اٹھ سوار ہو۔ ہاں علی کو ماننے کا مزہ تو پھر آئے گا، ابھی بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ مذہب ایک ہے، مذہب کافی ہے، منزل ایک ہے، بلا رہا ہے ہر مذہب کا راستہ، میرے پیسے چلو۔ یعنی کثرت کا قائل مذہب جعفریہ نہیں، معیار کا قائل ہے۔ جہاں جملہ ہدیہ کرنا ہے، داد کے لالچ میں نہیں کرنا۔ اگر 20-25 سال میں بھی میرا داد سے پیٹ نہیں بھرا تو ابھی اور زندگی کتنی ہوگی؟ مولا جب تک نوکری لیں گے، اور آپ جیسی شخصیات سے ویسے دعا لے لینی چاہیے۔ اگر مذہب جعفریہ کثرت کا یا رش کا قائل ہوتا تو کبھی بھی کربلا کے میدان میں میرا مرشد حسین علیہ السلام چراغ بجھا کے نہ فرماتے جس نے جانا ہے جاؤ۔ ادھر والے اٹھاتے ہیں، ادھر والے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے۔ ادھر مہمان ہوں گے میرے خیال میں، بانی آمد۔ چلو ادھر ہی سنتے جاؤ، ان کو ثواب ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں سارے، یا رسول اللہ، کوشش کر لو، علی کا نام ہے۔
آباد و شاد رہو۔ مذہب کے معنی راستہ ہے، وہ بہت مذہب ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا میں نے کبھی کی ہے، مجھے آتی نہیں، میں نے اپنے مذہب کا بہت مطالعہ کیا ہے، بس میرا اسی کام پہ ہے، میں کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا، ضرورت ہی نہیں، اسی جڑے ہیں وہاں سے علی نو پورا من لئے تو بڑی گل ہے، اور شیعوں کی تعداد مقرر ہے، جناب علی داد نہ دینا۔ آپ کے چھٹے مولا کے سامنے ایک بندہ آ کے بیٹھا، اس نے کہا مولا میں 80,000 دینار کا ہوں مقروض، تو میرا آپ قرض اتاریں تو میں علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، آپ کا شیعہ بنتا ہوں۔ شہنشاہ نے جبے کی جیب میں بلا تسبیح ہاتھ ڈالا، پھر حسن شاہ جی پھینکی تھیلی، فرمایا جا قرض اتار اپنا، شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے۔ ایک دو ہاتھ گنا گا میں، جڑا ہاتھ لنگر کردہ ہے حسین نو سلام کیوں نہیں کردہ؟ وہی ہاتھ ہے، سر وہ چلا گیا، ساری مسجد چیخی، مسجد نبوی میں رش، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ شہنشاہ جس کے پاس میرے مولا کے پاس ہر وقت رش ہوتا تھا، اور جب لوگ کہتے تھے آج بطول کے بیٹے کے پاس لوگ تھوڑے ہیں تو اس وقت بھی 2000 بندہ ہوتا تھا۔ کبھی خوش بھی ہو جایا کرو اور کبھی ہس بھی پیا کرو یار، جڑا بندہ ہس کے ویکھے تے میں نے ضرور ویکھے، منہ بنا کے میں نہیں ویکھنا، اپنا منہ پرا کر۔ ہم تو آپ کو مسکرانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نوکری کر دیں تھوڑی جناب۔ انہوں نے کہا مولا وہ شیعہ ہو رہا تھا تو آپ نے کہا شیعہ ہونے کا لالچ نہ دے۔ فرمایا تم جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تقدیر خدا میں ہمارے شیعوں کی تعداد مقرر ہے، وہ نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔ چلو داد آج نہیں لیتے، آج باتیں کرتے ہیں۔ حسن مولا ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، حسن مولا تو سامنے جناب سلمان کھڑے ہیں، حسن مولا کے گلے میں نا وہ جس طرح ہم نے دم کروا کے وہ اٹے پہنتے، عقدے کچھ اس طرح کے نا چھوٹے چھوٹے، وہ میرے مولا نے گلے میں پہنے ہوئے ہیں، تو باہر تشریف لے حضرت سلمان جلدی جلدی آگے گئے، قدم چومے، سرکار خیریت ہے، طبیعت ناساز ہے، یہ جو آپ نے پہنا ہوا ہے۔ اور اس دن سرکار مصطفیٰ نے اسی دن حضرت حسن کو یہ فرمایا تھا، حسن سلمان غریب پر نہ رحم کیا کر، ہنس دے رہو داد نہ دیو، مسکرانا ضرور ہے۔ مولا یہ خیریت، طبیعت ناساز ہے، کاش میں سنتا پڑھتا کوئی اور، میں سنتا بڑا اچھا ہوں، پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، سننا بھی بڑا فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا، جسے آتا ہے سار اٹھائے۔ جلال میں آیا علی کا بیٹا، فرمایا ہماری طبیعت کو کیا ہو جانا ہے، ہم کبریائی بدن رکھتے ہیں، تو مولا یہ آپ نے کیا پہنا ہے؟ اب جو نہیں بولے گا، بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بیٹھے رہے، جوان اب نہیں بولو گے تو میں حسن مولا کو شکایت لاؤں گا۔ فرمایا یہ کیا ہے مولا؟ مولا فرماتے ہیں یہ ازل سے لے کر قیامت تک جتنے ہمارے شیعہ ہونے ہیں ان کے نام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہاتھ بلند کر لو یار، اب احسان کر لو یار، حیدری۔ ہاں سلمان تیرا نام نکال کے دکھاؤں؟ واہ 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 واہ۔ فرمایا تیرا نام کٹ کے دکھاواں تینوں؟ ہاں، اور ہر حجت کے پاس، ہر وقت کے امام کے پاس جناب کے اسماء نام محفوظ ہیں۔ اس وقت قائم کے مولا کے اپنا ہار بنا کے پہنتے ہیں اور مصلی پہ بیٹھ کے جناب کے لیے اور ہمارے لیے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اچھا چلو یوں دیکھو، یکم ذی الحج کو عقد ہوا علی اور سیدہ کا، تو آسمانوں پر ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ، تو اے واو بے چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر، طوبہ۔ اللہ نے طوبہ درہائے ہے، کس نے ہتھوڑا مارا ہے؟ اللہ نے طوبہ درخت کو حکم دیا، تو خوش نہیں؟ علی اور سیدہ کی شادی پر، عقد پر، اس نے کہا مالک خوشی کی حد ہی نہیں۔ اللہ فرماتے پھر اظہار کرنا خوشی کا، مسرت کا۔ مالک کیا کروں؟ اللہ فرمایا اپنے آپ کو حرکت دے، ہلا، واہ 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 واہ، بسم اللہ، اپنے آپ کو حرکت دے۔ مالک حرکت دے کہ کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں ہے پھر آپ مجھے ضرور شاباش دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ازل سے لے کر صبح محشر تک جتنے علی کے شیعہ میں اللہ نے پیدا کرنے ہیں
اتنے پتے گرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے. اب زبردستی کریں تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں, داد ہمیں نہ ملے تو ہم ہو جاتے ہیں, تو ہمیں کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا. پھر داد دا لالچ تسی سانو گھتے ہے اور بھگتو. علی کے شیعہ خوش ہوتے ہیں اور کون ہوتا ہے؟ یہ واہ واہ. اب تھوڑی ایک مجلس میں واہ واہ نہ ہو تو کہتے ہیں پر رہن دو سے ہون رہ گئے. تو اب جناب پھر مدد کرو تھوڑی ہماری, اتنی بڑی بات ہوگی. اتنے پتے گرا اور اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, او جبریل, جی مالک, یہ تمام فرشتوں سے کہے یہ پتے چن لیں اور اپنے جبے کی جیبوں میں رکھیں. یہ غلاف قبر حسین کی قسم. عباس کا علم میرے سر پہ رکھ, ہاتھ نہ رکھا میرا, جھوٹ بولوں گا تو غرق کر دے عباس مجھے. جس کو شک ہو وہ بھی رکھے, دونوں میں سے ایک بچے گا, یا وہ یا میں. جھوٹی قسم کھانے والا غرق ہی ہوگا نا جی. جب سمجھو شہنشاہ کا علم میرے سر پر ہے اور ہر پتے پر علی کے شیعوں کے نام, یعنی آپ کے میرے گزر گئے جو آنے والے ہیں, کسی پہ آپ کا بزرگان کا, سادات ازادار سب کا, وہ چن لو اور جیبوں میں رکھو. فرشتوں نے چن لیے, جیبیں بھر گئیں. جبریل نے کانپتے کانپتے کہا مالک آج چونکہ علی اور سیدہ کا عقد ہے تو جلال میں نہیں آئے گا, تو بے دل ہو کے بھی خوش ہے. میں ذرا پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کب تک ہم نے سنبھال کے رکھنے ہیں یہ علی کے شیعوں کے نام والے پتے؟ اللہ کہتے ہیں قیامت تک. مالک اس کا سبب اللہ کہتا ہو جبریل, ہے کتنے پیار ہے اللہ کو آپ کے ساتھ یار. اللہ کہتا ہو جبریل, جب زمین پر بیٹھ کر علی کے شیعہ سیدہ اور علی کی شادی کے قصے سنیں گے تو ان کے دلوں میں یہ امنگ نہیں اٹھے گی کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے. واہ 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 واہ. ان ہتھانو سیدہ محتاج نہ فرمائے, بزرگاں دے ہاتھ بلند ہے گری کہ ہم اس دور میں ہوتے, اپنے مولا کی شادی میں جاتے, نائے سلواتے پڑھتے, قصیدے پڑھتے, نعرے لگاتے, سرکار کے دسترخوان سے لنگر کھاتے. ہاں مولا بالکل ان کے دلوں میں خواہش تو اٹھے گی. ہے حضرت جبریل علیہ السلام بھی مجھے واہ واہ کرے تو میری داد والا کشکول پورا نہیں ہوتا. صرف شیعہ نے حیدر قرار سر اٹھا کے مسکرا کے مجھے دیکھ لینا. اللہ کہتے بس یہ پتے تم نے محفوظ رکھنے ہیں, جب قیامت کا میدان سجے گا علی کے شیعہ میدان معاشر میں داخل ہوں گے, جس فرشتے کے پاس جس علی کے شیعہ کے نام والا پتا ہے وہ فرشتہ اس شیعہ کو میدان معاشر میں ڈھونڈ کے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ پتا اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہے گا بھائی یہ علی کی شادی کا کارڈ ہے ولیمہ جنت میں. جو ہاتھ اٹھ گئے یہ ہاتھ امیر المومنین کے نوکروں کے ہاتھ ہے. جن دی چھاتی اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھے ہے غریب آباد چاہت رہو. بسم اللہ. ہاتھ بلند فرما لو. لطف آ رہا ہے جناب کو؟ ایک باری مسکراؤ سارے. آل محمد کے حبداروں کے چہروں پہ مسکراہٹ ضروری ہے. جی دو عقد ہوئے ہیں علی اور سیدہ کے, ایک آسمانوں پر ایک زمین پر. میرے بزرگوں نے تائید کر دی ہے. آسمانوں پر انتظام کبریا کی طرف سے تھا, زمین پر مصطفیٰ کی طرف سے تھا. وہاں خطبہ نکاح جبریل نے پڑھا, یہاں خطبہ نکاح سرکار مصطفیٰ نے پڑھا. لطف ہی نہیں لے رہے, چپ بھی کر جاتے ہو, یا اٹھ کے بول پڑتے ہو تو یا بالکل چپ کر جاندے ہو. درمیانی رستہ اختیار کر لویے رل کے, تھوڑے نال رلے رویے نا جی. ہاں یہ شادی 6 مہینے ولیمہ علی کا. ہاں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ حبیب یہ جو خطہ ہے یہاں چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک, ہاتھی سے لے کر بشر تک
جو جنس رزق کھاتی ہے وہ 6 مہینے اپنا رزق تلاش نہیں کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میں اللہ خود بخود رزق بھیجوں گا. تو سرکار مصطفیٰ نے بھی مسکرا کے کہا مالک بڑا کمال ہو گیا, علی کا ولیمہ کبریا 6 مہینے. اللہ کہتے ہیں میرا حبیب چونکہ خوشی اتنی ہے نا, اب لفظ کہنے اور لفظ کی قیمت ضرور چاہیے دیئے, اتنے نہ ملی تھے کدی پڑھنے نہیں لفظ, میں اتنے چھٹ جاؤں گا. اللہ کہتے ہیں خوشی اتنی بڑی ہے کہ میں اللہ کسی کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا چاہے وہ توئی کیوں نہ ہو. 1 2 کہ کسی گھر میں توا نہ جلے. میں اللہ خود رزق بھیجوں گا. اگر اللہ کی قسم میں داد والی بات نہیں ہے, ویسے آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں, اگر آپ بولتے رہے نا تو ہمارا دل کرتا ہے یہ بھی سنیں یہ بھی سنیں یہ بھی سنیں یہ بھی سنیں, ورنہ گھڑی 20 منٹ میرے بچ گئے ہیں, اسی میں نے چھوڑ دینا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ 20 منٹ میں زیادہ باتیں ہو جائے اگر آپ کی توجہ ہمارے ساتھ شامل حال ہو تو. 3 اجتماع ہیں تاریخ انسانیت میں, تاریخ اسلام میں, جن کی نسبت علی کے ساتھ اور بہت بڑے اجتماع ہوئے ہیں. پہلا اجتماع 13 رجب کو ہوا ہے. داد ہوتی تو میں آگے بھی پڑھتا. یہ ہم ایسے سنا دیتے ہیں 13 رجب کو بی بی اندر گئی اور علی باہر آ گئے, ایسے ہو گیا ہے. دیوار پھٹی ہے, دروازہ بنا ہے, بی بی اندر گئی ہے, 3 دن 4 راتیں اندر تشریف رکھی ہے. مکے کے لوگوں نے ہتھوڑے مارے تھے کعبے کے دروازے پر کہ تالا توڑ کے دیکھیں ابو طالب کی زوجہ اندر گئی ہے, نہیں ٹوٹا کعبے کا تالا. ابھی بھی چوک بیٹھے اس علاقے کے سرداروں, جس چیز پہ قبضہ علی کر لے چھڑائے کون؟ آئے ٹھیک ہو گیا نا جی؟ جیتے رہو میرے بچوں, ایک باری جوان ہاتھ چالو ہے ادھر ہی یار. یہ تو جب ہوا نا 4تھا دن, اور اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ جب تک تو علی کو لینے نہیں جائے گا وہ نہیں آئے گا. اور سرکار مصطفیٰ کعبے کے قریب تشریف لائے. اب یہ جملہ پھر مجھے پسند ہے, جو تالا ہتھوڑوں سے نہیں ٹوٹا وہ محمد کی جوتی کی آواز سن کے زمین پہ. آئیے سرکار عزت ماں والے جناب ملک امیر حسین جعفری صاحب, مولک صحت سلامتی عطا فرمائے, زندگی دراز فرمائے. آئیں بسم اللہ. جو تالا ہتھوڑوں سے نہیں ٹوٹا, تو بہت بڑا اجتماع ہوا. بس کریں بسم اللہ کیا ہوتی ہے, ادھر دیکھو گے تو پڑھوں گا نا. جو تالا ہتھوڑوں سے نہیں ٹوٹا وہ محمد کی جوتی کے آواز سن کے. پورے 3 دن پورا مکہ گھوم رہا تھا کعبے کے گرد کہ ہوا کیا ہے. تو یہ پہلا اجتماع ہے جو علی کی وجہ سے ہوا. دوسرا اجتماع علی اور سیدہ کی شادی پہ ہوا. تیسرا اجتماع غدیر پہ ہوا. چوتھا اجتماع جب علی باظاہر منبر خلافت پہ بیٹھے تب ہوا. داد بنتی تھی. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو یہ شادی میں سمجھ گیا ہوں. 2 عقد ہوئے, ایک لفظ ضرور کہنا ہے, ضرور کہنا ہے, ضرور کہنا ہے. کسی کو اچھا لگے نہ لگے میں ٹھیکہ نہیں لیا. یہ کیمرے شیمرے لگے ہوئے, پتہ نہیں کون کون سن رہا ہوگا. یہاں میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں, کسی کی سمجھ کا نہیں. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں, جو جناب کو سوچ رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں تھوڑا ہوں. کسی کی سمجھ پہ پرچے FIR نہیں ہوتی, بولے ہوئے پہ ہوتی ہیں. کوئی اور سمجھ رہا ہے تو اس کا ٹھیکہ وہ اپنی توہین خود کرے, خود جا کے مولا کو جواب دے. جاگنا. جب ہمارا نکاح پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں علامہ صاحب خطبہ نکاح میں سیغوں میں؟ انکحتو موکلتی لے موکلی علی المہر المعلوم. لیکن جب سیدہ اور علی کا عقد پڑھا حسین کے نانا نے تو سرکار نے انکحتو نہیں کہا, ایک اشارہ کرنا ہے. فرمایا زوجتو موکلتی لے موکلی علی المہر المعلوم. سید مہربانی. لوگوں نے پوچھا سننا حیدری یار, جملہ آگے آپ نے محبت کیا لیکن جملہ آگے اب قیمت ان سے لے کے دو تو میں جنت تک آپ کا نوکر رہوں گا. لوگوں نے پوچھا ہمارے لیے انکحتو, علی اور سیدہ کے لیے زفج تو کیوں؟ حسین کے نانا جلال میں آگے کہتے جاہلو تمہیں پتہ نہیں ہے, انکحتو کا صیغہ وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں رشتہ جسم کا ہو. یہ زوج تو ہے, یہ زوجین ہے, بس جوڑا ہے. کوئی تو سمجھے گا. جو ہاتھ بلند ہو گئے قسم سے آپ نے مجھے خرید لیا ہے. آباد و شاد رہو جی.
خود سرکار مصطفیٰ بیٹی کے حجرے میں تشریف لے آئے عقد کے وقت. رحمت والا، برکت والا، امامت والا، ولایت والا، عزت والا، طہارت والا، شفقت والا ہاتھ پہ مہربانی بیٹی کے سر پہ بلا تشبیہ رکھا، سلام کیا. وہ سیدہ جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا، جس نے شرموں کو شرم ہونے کے ڈھنگ سکھائے. ہائے ہائے ہائے. چہرے سے پردہ ہٹایا، بابا کو سلام کیا. بیٹا جی بابا، میں 500 درہم حق مہر کے عوض آپ کا خطبہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اور یہ بیٹی سے پوچھنا واجب ہے مذہب جعفریہ میں، اور بیٹی کا ہی بولنا واجب ہے، ہاں یا نہ. یہ اختیار اسے اللہ اور آل محمد نے دیا ہے. پریشان کیوں ہو گئے؟ اچھا چلو پریشان بھی ہو جاؤ تو میں تو بات پوری کروں گا ضرور. بی بی نے کہا بابا یہ آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی اس علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے؟ آباد و شاد رہو جو ہاتھ پھیلا رہے ہو. حیدری سرکار نے فرمایا بیٹا آپ سے بہتر مجھے کون جاتا ہے، میں اس کے حکم کے بغیر وحی کے بغیر میرے لب حرکتیں نہیں کرتے، اللہ کی مرضی ہے. بی بی کہتی بابا اگر مرضی ہے صرف آپ کی تو میں 1 درہم بھی نہیں لیتی. اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو پھر میں بطول ہوں، حق مہر میرے معیار کا ہونا چاہیے. بس یہ کہنا تھا. فنزل الجبریل علی الارض. آپ کو بابا ہے جبریل زمین پہ نازل ہوا، اس نے دستک دی آل محمد کے دروازے پر. یہ کنڈی نہیں بجاتے تھے، انما یرید اللہ کی آیت پڑھتے تھے، یہی دستک ہے. سرکار مصطفیٰ ہے تو جبریل کھڑا ہے. پھر توقیر شاہ جی اس کے ہاتھ میں شیرازی صاحب ایک سبز رنگ کا رکا، اس نے سرکار کی خدمت میں پیش کیا. سرکار یہ اللہ نے علی شہنشاہ کا حق مہر لکھ کے بھیجا ہے، یہ ذرا سیدہ کو سنا کے ہیں. سرکار اندر ہے بیٹا اللہ کہہ رہا ہے درود و سلام کے بعد کہ ساری زمین آپ کا حق مہر. بہت اچھے جی. حق مہر اپنی جیب سے دیا جاتا ہے، وہ چاہے 1 روپیہ ہو یا 10 کروڑ ہو، اپنی ملکیت سے دیا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر زمین سیدہ کا حق مہر ہے تو اس کا مطلب ہے ملکیت علی کی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور علی ہی ابو تراب ہے. میں آپ کے ڈیرے پر آ کر کہوں کہ جی میں نے یہاں ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اجازت ہے؟ چونکہ حکم ہے اجازت لینی چاہیے زمین کے ڈیرے کے مالک سے. اگر آپ کہیں جی بسم اللہ پڑھے تو میری ہوتی ہے، اگر آپ کہیں نہیں تو پھر بھی میں پڑھوں، اللہ قیامت کے دن وہی نماز میرے منہ پہ مارے گا. جب زمین کا مالک گھر کا مالک ہی راضی نہیں تھا تو نے غصبی جگہ پر نماز پڑھی ہے. حد ہو گئی ہے مولوی، ہمیں ابھی کافر کہہ کے بچے پال رہا ہے. زمین ساری کا مالک علی ہے. اگر علی اچھا نہیں لگتا سجدے زمین پہ کیسے؟ اللہ اکبر. جیڑا ہاتھ چاہ سکتے جوان ہاتھ اچھے ہے علی. اللہ اکبر. آباد و شاد رہو. ادھر والے بھی راضی بیٹھے دوست صاحبان. اگر زمین کا مالک سے اچھا نہیں لگتا، اور یہی وجہ ہے کہ قبر میں علی آتے ہیں، علی آتے ہیں. اور پوچھا کہ کیوں آتے ہیں؟ وہ میں نے کہا یار یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ وہ جو 6-7 فٹ ٹکڑا ہے نا قبر والا، وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام لگاتا ہے. تو جب انتقال ہو رہا ہو تو مالک کا ہونا ضروری ہے. آپ کے کیا کہنا جی؟ ساری زمین بیٹا آپ کا حق مہر. ختم ہوگی میری پڑھائی. بی بی کہتی ہے اس مالک نے کرم کیا ہے بابا، لیکن بہت تھوڑا ہے. ہائے ہائے. جو کیونکہ بڑے گھروں کی بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں. تھوڑا ہے تو پھر جبریل آ گیا. اللہ کہتے سارے آسمان. بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے، تھوڑا ہے تو پھر جبریل آ گیا. سبحان اللہ. سید جبریل آئے تیسرے دن. رسول فرماتے بیٹا اب تو اللہ نے حد کر دی. بابا اس بے حد نے کیا حد کی؟ اللہ کہتے حبیب یہ کیا زمین آسمان ہوا فضا گنواتے رہے، ساری کائنات آپ کا حق مہر. بی بی کہتے کرم کیا مالک نے لیکن تھوڑا ہے. جملہ میں بڑا پسند ہے، شاید جناب نو نائے میں معافی دیا. جملہ میں آکھنا ضرور ہے پسند میں بڑا ہے.
جدن بی بی اور اردو چ نہیں آکھنا جدن بی بی آکھے نا تھوڑا ہے جبریل دا منہ لے گئے اللہ نے تیرا منہ کیوں لے گئے اسے کہ مالک پوری کائنات لکھ کے دے بیٹھے ہیں اور سیدہ فرما رہی ہیں تھوڑا ہے استاد دی برات نہ خالی جائے علی استاد ہے جبریل دا اللہ کہتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے علی کی بارات اور خالی اگر وہ بطول ہے تو میں اللہ ہوں پوچھ تو صحیح میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے اس وقت سیدہ نے اپنی مسند چھوڑ کے مصلی بچھا کے کبریا کو سجدہ کر کے کہتی ہے مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے بس میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے پوچھے گا کچھ نہیں تیری بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا تجھے بخشوا کے گئی ہے شبیر کی ماں وہ میں صدقے جاواں تاڑی ہے نکل گئی ہے فضائل دی حالت اللہ اکبر نوکر ہو گیا پتورا کسے دا بھائی ہے کوئی مہر والی گل ہو گئی ہے کوئی سیدہ تواڈے تو راضی ہو گئی ہے تواڈی ہے تو جعفر نسل قربان کر دے وہ میں صدقے جاواں میری نسل اتنی ہے اللہ اکبر نوکر ہو گیا جی نوکر ہو گیا جی نوکر ہو گیا جی بڑا میں پھر کہہ دیتا ہوں جی بی بی کہتی ہے میرے حق مہر میں لکھ دے کہ علی کے شیعوں سو قیامت کے دن تو معاف کر دے گا تو ان کے گناہوں کا ان سے نہیں پوچھے گا اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے ہماری بخشش سیدہ کا حق مہر ہے اس اوکھے ٹائم تے حسین دی ماں سانو بھلی نہیں تیرا امام جعفر صادق فرمائیں دے تسے بھی بطول دے درد بھولیا جینا 2-3 دن باقی رہ گئے نے لاہور علی دی ہے تو کرو تا جڑے اس پاسے جوان بیٹھے انوکھا غریب بھی کائنات دا حسین بھی ایک جملہ پڑھنے تھے اپنے ملک صاحب دے والے ممبر کرنے ایک جملہ پڑھنے جملے تے مہر لوانی ہے پہلی دفعہ پڑھنے تو آڈی ہے دی وجہ تو سین دستخط فرماندے نے ساڑھے لفظاں تھے ایک جملے تے دستخط کروا دے پورا ذیل حج جتھے پڑھاں گا تو آڈا نام لے کے پڑھاں گا چونکہ 9 ذیل حج کو شہادت ہے حضرت مسلم علیہ السلام کی اور مجھے اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ مقامہو کا جملہ یاد آ گیا ہے کیسے کیسے لوگ دنیا سے چلے گئے جنہیں دے قبرہ ساڑھے تو مہنگیاں نے زیدی صاحب فرماتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم ایک تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جنہ دی ہے نکل گئی ہے میری نسل تو آڈی ہے تو قربان ہے کیونکہ میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی یہ ہے قیمتی ہے یہ ہے سننے کے لیے علی کی معظمہ بیٹی شام سے تشریف لاتی ہے کوئی برکت والخیرات والے لوگ مل گئے ہو اور میں منت کروں گا اپنے لیے نہیں اپنی مجلس کے لیے نہیں ابھی تو مسلم جناب کی شہادت میں 2-4 دن ہیں جب لاہور جانا یا کہیں مجلس حضرت مسلم کے حوالے سے ہو اور بچہ بھی اٹھ کے پڑھے تو جعفر کی یہ منت یاد رکھے ایک واری اس غریب کوفہ نو ہے ضرور کریں اچھی پوچھو جعفر وہ دی وجہ کی وہ دی وجہ ہے بے ٹھیک ہے حسین غریب ہے لیکن 11 محرم والے دن حسین دی لاش تے ایک وین بھیڑا کیتا ہے ایک وین بیٹیاں کیتا ہے اے وحد غریب حضرت مسلم جدی لاش تے نہ کوئی دھیرو منن جدی لاش تے نہ کوئی بھین کرنا لی اس واسطے اگر طاقت ہوئے تو ایک باری ہائے کر دیا جے لاہور علی دے سر تاج دی غربت اللہ اکبر اللہ اکبر مک گئی ہے میری مجلس حضرت مسلم پڑھیں میرا عشق ہے حضرت مسلم کے ساتھ مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا لیکن سادات کے حوالے بتا دیا ہے کہ یہ تو میں سارا دن پڑھتا رہوں تو غربت مسلم ختم نہیں ہوگی 9 ذی الحج کو مسلم شہید ہوئے کوفہ میں حضرت حسین علیہ السلام کو پتہ چلا میرا بھائی شہید ہو گیا حسین اپنے خیام سے دور جا کے بڑا جی ہائے میں صدقے جاواں جی بھر کے اپنے بھائی کو روئے حوصلے سے ابا کے ساتھ بلا تشبیہ اپنی آنکھیں صاف کر کے اس خیمے میں تشریف لائے جہاں سیدہ عالیہ کا خیمہ تھا جیسے خیمے میں حسین داخل ہوئے نا ان جگر تے چھری لگ دی ہے تے مہر لوا دو جناب زینب عالیہ نے حسین کے چہرے کو سادات و غیر سادات دیکھا مسلح چھوڑا علی کی بیٹی نے بی بی کہتی حسین تجھے پتہ ہے نا میں تیرے چہرے کی عاشق ہوں حسین تیری روئی ہوئی آنکھیں زینب سے چھپ نہیں سکتی
علیحدہ چھپ چھپ کے روتا ہے، نانا یاد آ رہا ہے، بابا ماں یاد آ گئی، حسن بھائی، بیٹی صغرا، اماں ام البنین، نانے کا شعر ہے تو کرو۔ اس وقت حسین بہن کی گردن میں بہن ڈال کر کہتے ہیں بی بی تیری آمدن خیر کی، اور مسلم مارا گیا ہے۔ اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان، اللہ مان۔ حضرت مسلم باب الحوائج ہے، جناب سید آپ کی دعائیں قبول فرما رہے ہیں، قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں خوش آمد نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ خیمے میں دو ہستیاں اور بھی تھیں، ایک جناب فضا اور ایک 4 سال کی معصومہ، سید الشہداء کے سینے کا تعویذ۔ جی بھر کے 4 ہستیاں بیٹھ کے پھر مسلم کو روئیں، آفاقہ ہوا، آنکھیں صاف کی، جناب فضا کو ختم 1 منٹ سے پہلے ختم، لیکن مہر لوانی ہے توڑے تمہیں، من لواد شام والی بی بی تو۔ جناب حسین نے فرمایا اماں فضا، جی حسین، اماں یہ میری رقیہ بہن کے خیمے تک چلی جاؤ، مسلم کی جو بیٹی ہے نا عاتقہ، اسے ذرا اٹھا کے میرے پاس لے آؤ، اور اماں بھی بتانا نہیں کہ مسلم مارا گیا ہے۔ جناب فضا جا کر جناب عاتقہ، یہ بھی کربلا کی شہیدہ ہے، اٹھا کے لے آئی۔ حضرت حسین نے بیٹی کو جھولی میں بٹھایا، لیکن ایک منظر میں بچوں کو بتانے لگا ہوں، بزرگ تو پہنچ جائیں گے۔ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے 4 سال کی معصوم سکینہ، آئے 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 کہ بابا کی جھولی میں عاتقہ بھی بیٹھی ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے۔ حسین نے جناب عاتقہ کو پیار کرنا شروع کیا، اللہ کرے جعفر مر جائے یا آپ کی ہے نکل جائے، یا میں مروں یا آپ ہے کریں۔ اتنا پیار کیا حسین نے، آخر آل محمد کے گھر کی بچی تھی، ماموں کے پیار کو سمجھی، یوں دیکھ کر کہتی ہے ماموں آپ کا پیار بتا رہا ہے، میں یتیم تو نہیں ہوگی؟ جو ہاتھ رکھتا ہے ایک دفعہ سینے پہ مارے جوان، میں منت کر رہا ہوں ہر جوان کی، لاہور والی کا واسطہ دے رہا ہوں، ایک دفعہ زحمت کرے ہر جوان، ہولے ہولے۔ اللہ اکبر، حوصلہ یار میرا بچہ۔ حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا، حوصلہ حوصلہ، برا لگنے، ہاں بیٹا تیری آمدن خیر کی ہو، تیرا بابا کوفہ میں مارا گیا۔ ماموں کی گردن میں بہن ڈال کر جناب عاتقہ نے سننا شروع کیا، فرماتے ہیں بیٹا حوصلہ کر، میں حسین جو ہوں۔ اور جناب زینب عالیہ سے کہا زینب میری بہنہ، جی حسین، وہ جب ہم مدینے سے چلے تھے، ہاں حسین میں نے کچھ یمنی در آپ کے پاس امانت رکھوائے تھے، ہاں حسین میرے صندوق میں محفوظ ہے۔ فرماتے ہیں آج ضرورت پڑ گئی ہے ایک جوڑی کی، ہائے ہائے، ان یمنی دروں میں سے جناب زینب عالیہ نے ایک جوڑی دروں کی جناب حسین کے ہاتھ پہ رکھی، یہ دیکھ رہی ہے جناب سکینہ، میں پھر یاد کروا لوں، حسین نے وہ در اٹھا کر جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائے۔ بی بی کہتی ہے ماموں میرا بابا مارا گیا، آپ مجھے در پہنا رہے ہیں، جو پہنچے گا تو عزادار یہی پہنچے گا۔ حسین بیٹی کو پیار کر کے کہتے ہیں بیٹا ہم عرب والوں کا رواج ہے کہ جس بچی کا باپ مارا جائے ہم عرب والے اسے در پہناتے ہیں۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے پہنچ جائیں گے۔ ہمارا رواج ہے جس کا باپ مارا جائے اس بیٹی کو در پہناتے ہیں۔ اور 9 ذی الحج سے سکینہ کے ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی کہ جس کا باپ مارا جائے اسے عرب والے در پہناتے ہیں۔ جب آئی نا شام غریباں اور اس کتے نے سکینہ کے دروں میں ہاتھ ڈالا، ماتم کر کے کہتی ہے بابا تو کہتا تھا در پہناتے ہیں، یہ تو کنڈیاں کھولے بغیر میرے در اتار کے لے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔